أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. اس سے قبل تحویل قبلہ کا بیان گزر چکا ہے اور یہود نے جس طرح سے کعبۃ اللہ کا تذکرہ اور اس کے فضائل کو چھپایا تھا، کیونکہ یہ سب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے تھے، اسی طرح سے انہوں نے صفا اور مروہ کے تذکرے کو، اس کی اہمیت و فضیلت پر بھی کتمان کیا، اور ان کا مقصد یہی تھا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کتمان ہو، اور اس پر ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ صفا اور مروہ پر مشرکین مکہ نے بتوں کو نصب کر دیا تھا۔ اساف اور نائلہ نام کی دو دیویاں یہاں بٹھا دی گئی تھیں اور یہاں شرک ہوتا تھا، جس کی وجہ سے صفا اور مروہ کا تقدس وہ پوری طرح سے چھپ چکا تھا، بلکہ پامال ہو چکا تھا۔ قرآن مجید نے ان آیات کے ذریعے سے صفا و مروہ کے تقدس کو بحال کیا، اور مسلمان ظاہر ہے کہ انہوں نے دور جاہلیت کو دیکھا تھا، اس لیے ان کے سامنے صفا اور مروہ کی وہ حقیقت جو اسلام میں تھی وہ ابھی پوری طرح سے نمایاں نہیں تھی۔ اس لیے وہ حضرات جو اسلام میں داخل ہوئے اور پھر حج و عمرے کے لیے وہ آئے، تو ابتدا میں ان کو صفا اور مروہ کا طواف اور اس کی سعی کرنے میں تکدر ہوا، لہذا اس تکدر کے ازالے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، اور ایک تابعی حضرت عاصم بن سلیمان نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع سے پوچھا کہ صفا مروہ کی کیا حقیقت ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ صفا و مروہ کو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تعلق شرک سے ہے، جاہلیت سے ہے، لیکن جب اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تب سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ تو اسلام کے مقدس شعائر میں سے ہیں۔ بہرحال یہاں قرآن مجید نے یوں فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں جو بیت اللہ کے داہنی جانب ہیں، اور صفا کے معنی صاف ستھرے پتھر کے آتے ہیں اور مروہ کے معنی بھی سفید پتھر کے آتے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت میں دو پہاڑیاں تھیں، اور اب تو یہ سمجھیے کہ یہ پہاڑیاں نہیں، یہ ٹیلے کی طریقے سے ہیں، اور حجاج جب جاتے ہیں تو عمرے اور حج کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہیں، اور حج اور عمرے میں صفا مروہ کی سعی احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا ہے، چھوٹ جاتی ہے اس سے، تو اس کو دم دینا ضروری ہوتا ہے، ایک جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے ان کے تقدس کو بتلاتے ہوئے کہا صفا و مروہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جیسے حجر اسود اللہ کے شعائر میں سے ہے، بیت اللہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعیرتن کی جمع شعائر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یاد دلانے والی چیزیں ہیں، یعنی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اور واقعتاً صفا اور مروہ یہ اللہ کی یادگاروں میں سے ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور ایثار و قربانی کی ان سے یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور آپ کو وہ قصہ معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جوار حرم میں چھوڑ آئے تھے، اس وقت میں جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بچے کی بے چینی اور اس کے کلفت کو دیکھا نہ جا سکا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس پانی کی تلاش میں کہ شاید کسی قافلے کے اوپر نظر پڑ جائے، سب سے پہلے صفا پہاڑی پر گئیں، اور جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر نہ آیا تو مروہ پر آئیں، اور اس طرح سے انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے پھر زمزم جاری ہوا، اس کا اپنا قصہ ہے۔ تو وہ جو یادگار ہے، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو جو چھوڑا تھا، وہ اللہ کی فرما برداری میں چھوڑا تھا، اللہ کی طاعت میں چھوڑا تھا۔ یہ ایثار و قربانی کا ایک واقعہ ہے۔ تو یہ صفا و مروہ تو در حقیقت ایثار و قربانی کی یاد ہیں، یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی یاد ہیں، یہ تو جافشانی کی یاد ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یا من شعائر اللہ، یعنی من شعائر دین اللہ، اللہ کے دین کی یادگاروں میں سے ہے۔ ان سے تو اللہ کے دین کی، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان یطوف بہما، اس بات میں کہ وہ ان کا طواف کرے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں سعی کرے۔ یہاں ان یطوف بہما، بہما بینہما کے معنی میں ہے۔ ان یطوف، یہ یتطوف تھا، تا کو تا سے بدل دیا گیا ہے اور تا کا تا میں ادغام ہو گیا ہے۔ بہرحال فلا جناح علیہ، یہ لا نفی جنس کا ہے، یعنی اس پر کسی بھی طرح کا نہ کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی حرج ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ابتدا میں مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ان پہاڑیوں کا تعلق تو شرک سے ہے، جاہلیت سے ہے، لہذا ہم یہاں کیوں سعی کریں؟ اگر ہم یہاں سعی کریں گے، یہاں ہم طواف کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ گناہ کا سبب ہو۔ اس ذہنیت کا ازالہ کیا گیا، نہیں، فلا جناح علیہ، اس پر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بات میں کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور قرآن مجید نے آگے بڑھ کر اس موقع سے فرمایا یہ مقام کوئی گناہ کا نہیں بلکہ یہ مقام تو عبادت کا ہے۔ ومن تطوع خیرا، بہت عموم کے ساتھ فرمایا، جو کوئی بھی خوش دلی کے ساتھ کوئی خیر کرے گا۔ تطوع کہتے ہیں خوش دلی کے ساتھ طاعت کرنے کو، اور خیرن کو نکرہ کے ساتھ استعمال کیا گیا، یعنی یہاں جو بھی کوئی طاعت کرے گا خوش دلی کے ساتھ کرے گا، اور جیسی بھی وہ طاعت کرے گا، سعی 7 مرتبہ اس کو کرنا ہے، ایک سعی کے بعد وہ 2 مرتبہ سعی کرتا ہے، اور اسی طرح سے یہاں وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، یا کسی بھی طرح سے کوئی کار
خیر کرتا ہے۔ ایسے موقع سے جب کہ یہاں حجاج آئے ہیں، معتمرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، کسی کمزور کا وہ سہارا بنتا ہے، کسی وہ شخص جو سعی نہیں کر سکتا ہے بذات خود اس کا تعاون کر دیتا ہے، تو جو بھی یہاں کوئی خیر کرے گا فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ شاکر ہے اور بے شک اللہ علیم ہے، یعنی خوب جاننے والا ہے۔ کس قوت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، تحریر کی گئی ہے، ابھارا گیا ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ شاکر ہے۔ شاکر ہونے کا مطلب یعنی اس کی طاعت کی اللہ قدر کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ یہ تو نہیں کہ بندوں سے کہے گا شکریہ، یعنی شاکر اللہ اس کی نیکی کی قدر کرے گا، اور اس کی اللہ کی طرف سے نیکی کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے شایان شان اس کو اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، اپنی رضا و خوشنودی کا اس کو پروانہ عطا فرمائیں گے۔ تو تحریر کی گئی ہو، ابھارا گیا ہے کہ یہ مقام تو اللہ کی طاعت کا مقام ہے، نہ کہ یہ گناہ اور معصیت کی کوئی جگہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت علیم ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر طاعت کرنے والے کی طاعت کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حج کے موقع سے، عمرے کے موقع سے، اور یہاں اس مقام پر لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، یہاں میری نیکی کی کون قدر کرنے والا ہے، یہاں میرے نیکی کو کون جاننے والا ہے۔ تو کہا کہ اس انسانوں کے ازدحام میں، انسانوں کی اس بھیڑ میں، بلکہ انسانوں کی اس جنگل میں کوئی تمہاری نیکی کی قدر کرے یا نہ کرے، تمہیں کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن اللہ رب العزت تمہاری نیکی کی قدر کرنے والا ہے، اور وہ تمہاری نیکی کو خوب اچھی سے جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اور آگے فرما دیا گیا وہ لوگ جو ان کا کتمان کرتے تھے، جنہوں نے صفا اور مروہ کا کتمان کیا، ان کو چھپایا، جنہوں نے کعبۃ اللہ کے تذکرے کو چھپایا، اور اسی طریقے سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو جنہوں نے چھپایا، قرآن کی حقانیت پر جنہوں نے پردہ ڈالا، دین اسلام کے سچے ہونے کو جنہوں نے چھپایا، ان لوگوں کی مذمت قرآن نے بیان کی، اور ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ اتنا سنگین گناہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کی لعنت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کریں گے، خدا کی لعنت سے نہیں نکل سکیں گے۔ فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا رہے ہیں، ما انزلنا، ان آیات کو، ان احکام کو، ان باتوں کو جن کو ہم نے اتارا ہے، من البینات والہدی، یہ من البینات والہدی دونوں صفت ہیں ما انزلنا کی، یعنی جو چیزیں ہم نے اتاری ہیں وہ معمولی نہیں ہیں بلکہ وہ بینات ہیں۔ بینات کا مطلب ہی ہے واضح الدلالہ ہیں، وہ اپنے مضمون کے اوپر خوب دلالت کرنے والی ہیں، ان میں کسی طرح کا غموض نہیں ہے، کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہے، کسی طرح کا اجمال نہیں ہے، وہ خوب واضح طور سے ہر چیز کے اوپر دلالت کرنے والی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی جو علامتیں ہیں وہ واضح الدلالہ ہیں، ان میں یہ نہیں ہے کہ کسی طرح کی ابھی غموض ہے، اب اس کی توجیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، بلکہ صفا و مروہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کھلی علامتیں ہیں۔ اور بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ تو قرآن نے آگے بڑھ کر کہا والہدی، ہدا کا مطلب یہ مصدر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں، یعنی وہ رہنمائی کرنے والی بھی ہیں۔ یہ سب علامتیں منارہ ہدایت ہیں، منارہ نور ہیں، جن سے پوری روشنی مل رہی ہے، اور اگر سچے دل کے ساتھ ان کو سنا جائے، سمجھا جائے، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف انسان کھلے دل کے ساتھ کر لے گا، اور نبوت کو خوب اچھی طرح سے پہچان لے گا، اور اسلام کی حقانیت سے وہ واقف ہو جائے گا۔ تو یہ تو اللہ نے ایسی جب نشانیاں دیں، ایسی آیات اپنی آسمانی کتابوں کے اندر اتاری جو کہ بینات بھی ہیں اور ہدا بھی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، اور جب کہ ہم نے ان کو بینا، کھول کھول کے ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب کے اوپر الف لام ظاہر جنس کا ہے، یعنی آسمانی کتابوں کے اندر، آسمانی صحیفوں کے اندر ہم نے ان کو خوب بیان بھی کر دیا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، ما بیناہ، وہ خود علامتیں بہت واضح ہیں، اور اللہ نے اور بھی ان کی وضاحت کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ان کا کتمان کرتا ہے، ان کو چھپاتا ہے، ان پر پردہ ڈالتا ہے، تو وہ یقیناً کتنا مطرود، کتنا ملعون انسان ہوگا، اور خدا کی رحمت سے کتنا دور انسان ہوگا، اس کے بارے میں کہا اولئک یلعنہم اللہ، بس یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والے ان کو پر لعنت کرتے ہیں۔ اللاعنون پر الف لام استغراق کا ہے،
یعنی سارے لعنت کرنے والے، انسان بھی، جنات بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، حشرات الارض بھی، سب ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ کی لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں یعنی سب ان کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، ان کو بد دعا دیتے ہیں، کیڑے و مکوڑے تک ایسے لوگوں کو بد دعا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے حق کا کتمان کریں، جو ہے کہ آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے بڑا فراڈ، تو ایسے لوگوں پر خدا کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، یعنی جو توبہ کر لیتے ہیں، اصلحوا انفسکم، اور جو اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، اپنی روش کو بدل لیتے ہیں، یا واصلحوا ما افسدوا، یا جو کچھ انہوں نے بگاڑ کیا ہے، جو کچھ کتمان کیا ہے، جو کچھ فراڈ کیا ہے، اس کو وہ درست کر لیتے ہیں۔ وَبَيَّنُوا، اور وہ بیان کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، کھول کھول کے اس کو ذکر کر دیتے ہیں جس کو انہوں نے چھپایا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں خوشخبری بھی دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحمتوں کو نچھاور کرنے والا ہوں۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، تابو کے ساتھ وہ اصلحو کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، یعنی توبہ واقعتاً ایسے ہی ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بس توبہ توبہ زبان کے الفاظ کہے اور اپنے کردار میں کوئی تبدیلی نہ کرے، بلکہ توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ زبان کے ساتھ اقرار کرنے کے ساتھ اپنے عمل میں بھی تبدیلی لائیں۔ جو کچھ آپ سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کا آپ تدارک کریں، تب توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے حقوق العباد میں بھی اسی طرح سے کہ توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کو ندامت کا احساس ہو، جو کچھ معصیت اس نے کی ہے اس معصیت کو وہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور حقوق العباد کی قبیل کی کوئی چیز ہے تو اس کا تدارک کرے۔ آپ نے کسی کا قرض لے لیا ہے تو اب آپ خلوت میں جا کر، حرم میں جا کر توبہ کر لیں تو وہ قرض معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس قرض کی ادائیگی کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ اس قرض کو ادا نہیں کریں گے۔ کسی کا آپ نے حق لے لیا ہے، کسی کا مکان آپ نے لے لیا اور بڑھاپے میں حج میں جا کر آپ وہاں توبہ کر لیں تو اس طرح سے آپ کی توبہ قبول ہو جائے، ہرگز وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جبکہ توبہ کے ساتھ وہ اصلحو، آپ اصلاح بھی کریں۔ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں، اس کے بعد پھر اس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی لیکن گناہ کو چھوڑا نہیں، روش کو بدلا نہیں، آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہوں، جھوٹ بولتے ہی رہے، اور آپ چاہیں کہ پچھلی جھوٹ سے توبہ ہو جائے تو پچھلی جھوٹ معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ اب آئندہ آپ جھوٹ بولنے سے اپنی اصلاح نہیں کر لیں گے، سچی پکی عملی تبدیلی آپ اپنی زندگی میں نہیں لے آئیں گے۔ اصلاحوں سے یہ شرح قرآن مجید کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، سچی توبہ کیا ہے اس کو بتلا دیا گیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ کی طرف سے کیسی بھی شرح سنا دی گئی ہے کہ انسان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں لیکن سچے دل کے ساتھ وہ اللہ کے حضور اگر توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کا دروازہ تو اتنا کھلا ہوا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ، بندہ تھوڑی توبہ کرے گا، تواب اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اللہ خوب بڑھ کر ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو بس ان پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور لوگوں کی لعنت، سب کی، یعنی سب کی لعنت ان کے اوپر، کسی کا استثناء نہیں، سب ان کے لیے لعنتیں کر رہے ہیں۔ اب معلوم ہوا جس سیاق میں بات کہی جا رہی ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ظاہر اس سیاق میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے کتمان کیا، حق کو چھپایا، حق پر پردہ ڈالا اور اس روش کو بدلا نہیں، اسی روش کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اسی باطل کو لے کر چلے گئے، اسی نجاست میں وہ لت پت رہے، وماتوا وهم کفار، تو اب ان کے اوپر تو لعنت ہے، اور وہ لعنت میں ایسے گرفتار ہوں گے خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے عذاب کو نہ کم کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ خاص طور سے یہود یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہماری نالائکی کے اوپر کوئی عذاب ہوگا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو صرف وہ گنتی کے چند دن ہم جائیں گے۔ قرآن مجید نے ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا کہ اگر ان نالائی کے اوپر تمہاری گرفت ہو گئی تو اس گرفت کے بعد اس وقت تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ عذاب میں کسی طرح کی تخفیف ہو جائے گی،
مرور زمانے کے ساتھ معلوم ہو عذاب کو کم کر دیا جائے یا یہ کہ ان کو مہلت دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دائمی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کتمان حق کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ بہرحال ہمیں ان آیات سے بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں حق کا کتمان نہیں کرنا چاہیے، دین کی وہ بات جو ہمیں معلوم ہو وہ ہمیں دوسروں کو بتلانا چاہیے، اور خاص طور سے جب معلوم اور کوئی ہم سے دریافت بھی کرتا ہے پھر بھی ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی معصیت ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ہم سچی اور عملی توبہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت اس طرح کے گناہوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔